استاد جی، کراچی میں کئی ماہ پرانی اداکارہ کی لاش کا واقعہ ہمیں معاشرتی اور اخلاقی طور پر کیا پیغام دیتا ہے؟ میں اس کے بارے میں دو گزارشات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے فحشاء کے حوالے سے دو باتوں سے منع فرمایا ہے۔ ایک ہے بے حیائی کا ارتکاب اور ایک ہے بے حیائی کے ایک واقعہ کی اشاعت۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو فاحشہ کے کسی واقعے کی اشاعت میں دلچسپی رکھتے ہیں ہمیں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ واقعات ہوتے ہیں، واقعے کو پھیلانا اور اس کی بلا وجہ اشاعت کرنا اور ہر سنی سنائی بات آگے نشر کر دینا، قرآن پاک نے اس کی مذمت کی ہے۔ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ اگر واقعہ کو ہوا بھی ہے تو قرآن پاک اس کی اشاعت کی اجازت نہیں دیتا، اور قرآن پاک کا جملہ صاف واضح ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ وہ لوگ جو فاحشہ کے کسی واقعے کی اشاعت میں دلچسپی رکھتے ہیں مسلم سوسائٹی میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اس لیے ایک بات تو میں عرض کروں گا کہ اس کو موضوع بنانے والے، اس کی اشاعت کرنے والے اور ہر سنی سنائی بات کو آگے نشر کرنے والے اور اس پر طرح طرح کے کمنٹس کرنے والے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں۔ دوسری بات یہ کہ 6 مہینے سے ایک خاتون تنہائی میں ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ ہمارے کلچر جو ڈیولپ ہو رہا، تنہائی پسندی اور علیحدگی پسندی، آپ ایک جھلک سے اندازہ کریں ہماری جدید سوسائٹیوں میں جو اپ ٹو ڈیٹ سوسائٹیاں ہیں، یہ ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ پڑوسی کو پڑوسی کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک پڑوسی اپنے سائڈ والے پڑوسی کو، دائیں والے کو بائیں والے کو ویسے نہیں جانتا، ہاں جس دن اس کے گھر سے کوئی لاش اٹھے گی اس دن پتہ چلے گا، یا اب تو شادیاں میرج ہال میں ہوتی ہے ورنہ گھروں میں ہوتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے۔ یہ ہمارا آہستہ آہستہ کلچر بنتا جا رہا ہے اور جدید سوسائٹیوں میں تو بن گیا ہے۔ اپنے ارد گرد کے سے بے خبر رہنا، اپنے حال میں مگن رہنا، قرآن پاک اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کی مسلم سوسائٹی کی بنیاد صلہ رحمی پر ہے، جوائنٹ سسٹم پر ہے، فردیت پر نہیں ہے۔ یہ مغرب کا فلسفہ ہے، انڈیویجولزم نہیں، سوسائٹی ہے۔ بلکہ میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ زمین پر انسان کی آبادی کا آغاز فرد سے نہیں ہوا، خاندان سے ہوا ہے۔ میاں بیوی دونوں آئے تھے، دونوں نے یہاں سے آغاز کیا تھا۔ فردیت، انفرادیت، تنہائی پسندی اور انڈیویجولزم، قرآن پاک اس کی تصدیق، اس کی تائید نہیں کرتا۔ یہ مل جل کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کلچر کا لازمی نتیجہ ہے کہ جب کوئی آدمی، ہر آدمی تنہا رہنا چاہے گا اور ارد گرد سے لاتعلق رہنا چاہے گا تو ارد گرد والے بھی لاتعلق ہوں گے۔ اس لیے اس سلسلے میں تو میری ایک گزارش یہ ہے کہ اس پر غور کیا جائے کہ ہم ارد گرد سے لاتعلق ہو کے کیوں رہتے ہیں۔ ہمارا مسلم سوسائٹی کا ماحول جوڑ کا ہے، بلکہ قرآن پاک نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا هل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ آج مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہیں حکمرانی مل جائے تو تم قطع رحمی رشتوں کا توڑ کے ماحول پیدا کرو اور زمین میں فساد پھیل جائے۔ اور تیسری گزارش یہ کروں گا کہ وہ خاتون جو بھی تھیں ایک مسلم سوسائٹی کا حصہ تھیں، وہ کس المیہ کا شکار ہوئی ہیں، کیا ہوا ان کے ساتھ، ہم اپنی طرف سے کیوں فرض مفروضے قائم کر رہے ہیں۔ جانے والے کو ویسے بھی اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اپنے کوئی فوت ہوا ہے تو اس کی
زندگی میں آپ بات کریں جو کرنی ہے تاکہ وہ دفاع کر سکے. مرنے کے بعد اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اللہ کے حوالے کریں. قانونی تقاضا اگر کوئی ہے تو پورے کریں، لیکن خام خواہ موضوع بحث نہ بنائیں. یہ موضوع بحث بنانے سے خود اپنا بھی آدمی نقصان کرتا ہے اور سوسائٹی میں یہ غلط باتیں پھیلتی ہیں اور ماحول خراب ہوتا ہے. اس لیے اس پر بحث سے گریز کیا جائے، جو اسلامی اور اخلاقی تقاضے ہیں اس کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے، اور خواہ مخواہ نچلی سطح پر ہر سطح پر موضوع بحث نہ بنایا جائے. اللہم صلی علی وسلم.